کے ساتھ ہو۔ خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تعریف۔ ایک دن رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، آج کے لطورِ کلام کا مرکزی نقطہ ایمان ہے۔ ایمان کو دیگر الفاظوں سے ہم بیان کرتے ہیں: اعتماد، بھروسہ، یقین، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ٹرسٹ، فیتھ، بلیو، کانفیڈنس بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ایک لفظ فیتھ یا ایمان کو بیان کرنے کے لیے اتنے الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے ہماری دو زندگیاں بنتی ہیں۔ ایمان، دو زندگیاں، میں نے کہا اس دنیا میں بھی اگر ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تعلیمی میدان ہو، کاروباری میدان ہو، آپ نے پبلک میں کوئی بات کرنی ہے، جو بھی کچھ کرنا تو اعتماد جو ہے، بھروسہ جو ہے، کانفیڈنس جو ہے، یہ بہت اہم ہے۔ خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں، سیلف کانفیڈنس کی بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن تو یہ میں نے کہا دو زندگیاں، اس دنیا میں بھی ہماری زندگی اسی پر قائم ہوتی ہے، اور آنے والی زندگی بھی ہمارے اس ایمان اور بھروسے کی وجہ سے بنتی ہے۔ ابدی زندگی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایمان، بھروسہ، اعتماد، اور ایمان کس پر؟ نتیجلی خدا پر، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس خدا پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ وہ ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ وہ ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب اس پر ایمان رکھنا، بھروسہ رکھنا اور اسی سے جڑے رہنا۔ یہ ایمان کی آسان لفظوں میں ہم تشریح کر سکتے ہیں، دیگر تعریفیں، ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، میں صرف آسان لفظوں میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہے، تو یہ ایمان ہے۔ تو ایمان جو ہے، میں نے تعارف میں بیان کیا، مقدس پالوس رسول کے مطابق ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔
اور سننا خدا کے کلام سے، خدا کے کلام سے۔ اور خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، روح خداوند پر، روح خداوند جو پانیوں پر جنبش کرتی ہے، وہی بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال لایا۔ وہ بادل کے ستون اور دیگر نشانات کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا رہا، انہیں من بٹیر کھلاتا رہا۔ یہ کلام میں سے ہم سیکھیں، اور آخر میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر ہمارے لیے اس دنیا میں ہے۔ اور اس نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ یاد رکھ بات، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ یہ شاگردوں کو بھیجتی ہوئی اس نے کہا جو تمہیں قبول کرے گا۔ تو ایمان کی بات جو ہے یہ ہم کہاں سے سنتے ہیں؟ بائبل مقدس سے۔ اگر ایمان حاصل کرنا ہے تو پھر کہاں سے پیدا ہوگا؟ سننے سے، اور سننا خدا کے کلام سے، اور سننا صرف کانوں سے نہیں، صرف کانوں سے نہیں، سننا دل کے کانوں سے، روح سے قبول کرنا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو سننا، تو اس کو سننے کو آسان لفظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے تابعداری، فرما برداری، ماننا۔ اور فرما برداری، تابعداری مطلب جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا۔ جیسے آج انجیل مقدس میں بھی خدا یسوع مسیح غلام کی اور چرواہے کی اور حلوا جو ہل چلانے والا ہے، کاشتکار جو کسان ہے، وہ ان کی تمثیل دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی جو خدمت کو پورا کرتا ہے، کس کا حکم مانتا ہے، کس کا کہنا مانتا ہے؟ اپنے مالک کا۔ اور ہمارا مالک کون ہے؟ خدا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے تو اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بات بیان کی کہ خدا کا کلام، ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور میں نے کہا تابعداری مطلب اس حکم کو ماننا جو اس نے کہا ہے، اور ہم اگر خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرنا واجب ہے، اس کا کہنا ماننا واجب ہے، ہمیں اس کے کہے کے مطابق چلنا ہے۔ جیسے پہلی تلاوت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ صادق جو ہے ایمان سے زندہ رہے گا، ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ میں اس دنیا کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، آنے والی زندگی میں۔ تو صادق کون ہے؟ جو سچا ہے، ایماندار ہے، راست باز ہے، جو احکامات پر عمل کرتا ہے، جو کلام کے مطابق 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لاتا ہے، اور وہ اس کس کی بنیاد پہ؟ ایمان کی بنیاد پر وہ زندہ رہے گا، صادق زندہ رہے گا۔ ایمان ہے نا، تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یسوع نے واضح طور پر کہا جس میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، وہ اگر درخت کو بھی کہے گا، پہاڑ کو بھی کہے گا تو وہ بھی ہل جائے گا، اتنا ایمان اس نے کہا ہے۔ صحیح، اتنا ایمان۔ اور رائی کا دانہ کیا ہے؟ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مسٹرڈ، مسٹرڈ سیڈ، اور اس کو اگر ترجمہ ہم اپنی زبان میں کر لیں تو وہ سرسوں کا بیج جو ہوتا ہے نا، سرسوں، اس کو کہتے ہیں سرسوں کا۔ لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے جس کو انجیل مقدس میں بیان کیا گیا۔ اب مسٹرڈ انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے رائی کے دانے کی مانند۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا، سب سے چھوٹا بیج ہے، اور جب یہ بویا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا تناوار درخت بن جاتا ہے، جس پر جو ہے وہ درخت پرندے آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ ایمان یہ کتنا چھوٹا سا، رائی کے دانے جتنا،
تو اتنا ایمان ہے، تو اگر اتنا ایمان ہے تو خدا ہمیں بے شمار برکات اور فضائل سے نوازے۔ ایمان کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معجزات جو ہوئے ہیں وہ یسوع نے ان لوگوں کے ایمان کی بنیاد پر کی ہے۔ انہیں بتایا، انہیں سکھایا کہ اگر تو ایمان رکھتا ہے، کیا تو ایمان رکھتا ہے، کیا تو ایمان رکھتی ہے، تو اس کے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان جیسے وہ 12 سال سے بیمار خاتون نے بھی کہا تھا کہ اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، صحیح۔ اور پھر وہ ایک صوبیدار اس کے پاس جاتا ہے کہ اے مالک تجھے آنے کی ضرورت نہیں، بس تو کہہ ہی دے تو میرا جو غلام ہے یا میری بیٹی ہے وہ شفا پائے گی، تجھے آنے کی ضرورت نہیں، تو کہہ دینا ہے۔ جو ہم پاکواس میں بھی یہی کہتے کہ اے خداوند میں اس قابل نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ تو اگر یہ ایمان کے ساتھ ہی اگر وہ کہہ ہی دے، جس کے کہنے سے دنیا پیدا ہو جاتی ہے، جس کے کہنے سے پانی جو ہے وہ سمندروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے کہنے سے ایک چیز پیدا ہوئی ہے، تو اگر میں اور آپ ایمان کے ساتھ کہہ گیا خداوند بس تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ ایمان، کس ایمان کے ساتھ ہم مانگتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے جاننا سمجھنا۔ تو ایمان کے ساتھ خدا سے مانگنا، ایمان کے ساتھ۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے جو پولس رسول بیان کرتا ہے دوسری تلاوت میں کہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ 3 باتیں، قدرت بھی، محبت بھی اور تربیت کی روح دی ہے۔ تو اگر مجھ میں یہ محبت ہے اور میں نے تربیت پائی ہے مسیح ایمان کے مطابق، تو کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد ہے کہ میں اپنے ایمان میں پختہ ہوں اور اس کی گواہی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ میں شرمندگی سے نہیں ڈرتا، اس کا پرچار کرنے سے نہیں گھبراتا، چاہے کیسے ہی دکھ کیوں نہ ہو، چاہے کیسے ہی مخالفتیں کیوں نہ ہو، چاہے کیسی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، میں اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگاؤں گا بلکہ اس خداوند کی قدرت کے موافق جو ہے اس نے دیا اس کا پرچار کروں گا۔ یہ ہے ان کا نقشہ، اس ایمان اور محبت کے ساتھ حفظ کر رکھ جو مسیح یسوع میں ہے، اس ایمان کے ساتھ حفظ کرنا۔ تو پھر بات کلام کی آ گئی نا، اس کو جاننا، پرکھنا، سمجھنا، یاد رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہیں، سچ کہہ رہا ہوں بڑے مصروف ہیں، کلام کو کھولنے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا خیال ہے؟ گرجا گھر میں آنا، چلو پاک ماس میں شامل ہونا، اندر بھی پڑھتا نہیں کنے کو سارے بہانے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب یہاں بھی آ کے کچھ لوگوں کو گنودش چھا جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا واقعی خدا کو پورے دل سے، پوری طاقت، پوری عقل سے پیار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سوچ لیں، غور و خوض کر لیں ذرا، کیا پوری عقل کے ساتھ ہم پیار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ خدا کا کلام ہمارے سامنے، میں نے کہا کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور ابھی کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ خدا کا کلام آپ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی توجہ کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ سمجھ آ گئی نا جن کو کہنا ہے؟ ٹھیک ہے، جن کے کان ہو وہ سن لے۔ کتنی توجہ کے ساتھ، کتنے دل کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو جتنی شدت اور جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ خدا کے کلام کو سنیں گے اتنا ہی مضبوط ہمارا ایمان ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہمارا ایمان ہوگا۔ ورنہ ہم اپنی ہی باتوں میں، اپنی ہی دنوں میں
مگن ہے اور زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ تربیت کی روح خدا نے ہمیں دی ہے، دہشت کی نہیں، محبت اور تربیت کی روح خدا نے دی، قدرت بھی ہمیں اس نے دی، اپنی شبیہ، اپنا روح، اپنا سب کچھ ہمیں سونپا، اور اپنا بیٹا بھی دے دیا اس نے، جو کہتا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ اور ایمان سے ہی ہمیشہ کی زندگی ہمیں حاصل ہوگی جب ایمان کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس کے ساتھ تربیت ذرا دیکھ لیں، تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ میں ذرا بات کر رہا تھا ایمان کو، اور یہ وسیع ہے، ذرا الہیاتی طور پر ہم بیان کر رہے ہیں، میں سمجھ اس کو ذرا خاندانی زندگی میں بھی دیکھ لیں، بھروسے کو، اعتماد کو، کانفیڈنس کو، ذرا ٹرسٹ کو۔ کوئی بھی دنیا میں رشتہ ہے نہیں جس میں اعتماد نہ ہو، اور کوئی رشتہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں اعتماد نہ ہو اور وہ برقرار رہے۔ جس رشتے میں اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، وہ رشتہ کمزور اور ٹوٹنے کی کگار پر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو جس رشتے میں بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، وہ رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ تو خاندانی زندگی میں جو بھی جتنے بھی رشتے خدا نے ہمیں عطا کیے ان میں بھروسہ نہیں تو ہم کبھی بھی ان رشتوں کو جی نہیں پائیں گے۔ ماں باپ کا اولاد پر، اولاد کا ماں باپ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو جب بھروسے کے ساتھ ہی ایک خاندان جو ہے اپنی بیٹی کو دوسرے گھر بھیجتا ہے، ہاں نکاح کے بعد، ایسے ہی ہے نا، اعتماد کے ساتھ ہی نا، بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آگے بھی اسے جیسے یہاں ماحول ملا، جیسے یہاں خاندان ملا ویسا ہی ہوگا، اور کسی حد تک چھان بین بھی کرتے ہیں، ایسے ہی نا۔ تو اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ہی بھیج رہے ہیں کہ آگے جو ہے میری بیٹی کو ویسے ہی قبول کیا جائے گا جیسے میں نے اسے قبول کیا۔ اور یہ ایک رسم ہے جو ہم نہیں ادا کر پاتے کیونکہ والدین بہت مصروف ہوتے ہیں کہ اگر نکاح کی ساری رسومات ادا کی جائیں تو پہلے دلہا آگے اس چیئر پر بیٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر دلہن اپنے والد کے ساتھ وہ جو ہے اس وہاں آتی ہے نکاح کے لیے، گرجا گھر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اسے چھوڑ کے اس لڑکی کے پاس پیچھے لوٹ جاتا ہے، اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ بیٹا اس لڑکے سے مخاطب ہو گئے، بیٹا اس کو میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے سنبھالا، میں نے پالا پوسا، میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے اس کا خیال رکھا، میں ہی اس کا سب کچھ رہا ہوں، اب میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، جیسے میں نے اسے پیار کیا ہے تو بھی اس کا خیال رکھنا۔ یہ ہے وہ اس کا ترجمہ، تشریح، پیغام، یہی بھروسہ ہے نا۔ تو اگر اس بیٹی کو اس گھر میں جا کے سکھ نہ ملے، اپنے شوہر کا اعتماد نہ ملے، اپنی ساس اور سسر سے وہ پیار نہ ملے جو اسے والدین سے ملتا رہا، تو کیا اس کی زندگی خوشحال رہے گی؟ کیا یہ بھروسہ ہے؟ کیا ہم یہ بھروسہ دلا سکتے ہیں ان بچیوں کو جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے گھر میں آتی ہیں؟ بولو، کون تو نہیں، کسی نے نہیں بولنا۔ آپ دی تھی بھی ٹوری ہے تو کسی دی تھی بھی لے کے آندے ہو، انج لے کے ٹور لینے پوائنٹ نو لے کے آتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں کنا کو پیار کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور پھر چوپی رہی ہے، پھر چنگا ہے۔ اس بات پہ پھر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ راز تو کھل گئے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہو رہی ہے۔ بات کریں تربیت کی، ایمان اعمال کے بغیر مردہ۔ تو اعمال کیا ہے، اس کو ذرا میں نے رشتوں میں آ کے بیان کیا ہے۔ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یسوع نے جیسے کہا نا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو، تو ہمسائے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو،
اور سب رشتوں کو پیار کرنا شروع کرو. جب یہ کریں گے تو پھر ہم ہمسائے کو بھی پیار کر لیں گے. وہ تو بڑی بات ہے نا, وہ تو بات کی بات ہے. پہلے گھر سے شروع کر لیں. تو گھر میں کتنا اعتماد اور کتنا پیار آپ خود دوسروں کی بیٹی کو دیتے ہو, اور ایسا ہی آپ کی بیٹی کو ملے گا. تو میرا بھروسہ, یہ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا اس کو بیان کرنے کے لیے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. بھروسے کی بات کر رہے ہیں نا, تو میاں بیوی کا رشتہ بھی جب تک ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کریں گے وہ رشتہ کبھی بھی قائم نہیں رہے گا, مضبوط نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا. صحیح. یہ بہت ساری باتیں ہیں, صحیح, یہ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی بات کریں نا, تو کلام مقدس پر ہاتھ رکھ کے یہی کہا تھا نا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے. یہ تو بلیسنگ جو ہے ہمیشہ جو ہے پڑھی جاتی ہے, یہی ہے نا. تو پھر بھی بتائیں, نہیں ٹوٹ رہے رشتے, کیا یہ اچھے تاثرات ہیں؟ نہیں, یہ نہیں, یہ اچھے نشانات نہیں ہیں. They are not good signs. رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ذکر تک نہیں ہے ہمارے مذہب میں, ان باتوں کو جگہ مل رہی ہے. طلاق جیسی چیز کیا ہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ تربیت ایمان کے ساتھ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. چلو یہاں تک یہی ہے نا کہ وعدہ کیا, دکھ سکھ ہر پریشانی تکلیف ہر بیماری میں اور وہ بیٹی بھی کہتی کہ تیرا ساتھ ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو کہاں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے. صحیح. میں کل کسی گھر میں گیا تو 2 سال کے بعد یہ بیٹی کو گھر بھیج دیا ہے. کیوں؟ اولاد نہیں ہوگی. اس بات سے بہت پریشان ہو گیا. اور کتنا ہے ایمان اس خاندان کا. چھوٹی بات چھوٹی نہیں ہے, میں سچ کہوں, دکھ کی بات کہ کس طرف چل رہے ہیں. اولاد خدا کے ہاتھ میں. صحیح ہے میرا. تو اس نے جب برکت دی ہے کاہن نے, تو ایمان تو رکھنا چاہیے. اس نے کہا جو اولاد خدا تمہیں دے گا اس کی تربیت آپ کیتھولک عقیدے کے مطابق کریں. ساری باتیں دعائی کرتی ہیں اور ایمان کے وسیلہ سے ملے. جب ان خاندان کا ایمان نہیں ہے تو کیسے آپ کیسے کر سکتے اس رشتے کو؟ تو ایمان کلام اور کلام پہ ہاتھ رکھ کے جو وعدے کیے ہیں اگر آپ ان کو نہیں نبھا پا رہے تو پھر ایمان کو کیسے جی پائیں گے؟ تو ایمان کو جینے کے لیے ان وعدوں کو جو کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کاہن ہوتے ہوئے جو وعدے کیے ہیں مجھے ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. جو ازدواجی زندگی کا ساکرامنٹ حاصل کر چکے ان کو اپنے ان وعدوں پر قائم رہنے کی ضرورت ہے, ان کو نبھانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. کیا اور تھوڑا سا بھروسے کی بات کرتے چلیں. میرے ماں پیو کی سارے عزت کرن تو میں کسی نہیں رکھا. یہ بھی ہوتا ہے نا. ہوں دھی دے لے آتی نا نو بنا کے یا نو دھی بنا لیا تو انہیں ماپے انہیں ماں پیو ساس سسر نہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ ساس سسر نہیں. تو ایمان اور بھروسہ تب پتہ چلے گا کہ اگر آپ اپنی ساس اور سسر کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح پیار کرتے, ان کی خدمت ویسے ہی کرتے, صحیح ویسے ہی چلتے. ٹھیک ہے. آج کل وہ ایک میسیج سرکولیٹ ہو رہا ہے, وہ دونوں میاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو فون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسے کہتا ہے السلام ماں جی
تو کہتے کہ بیٹا میری نا دوائیاں ختم ہو گئی نے تو میرے نا 10,000 روپیہ دے دینا لٹا دیا. تو بیوی سی اچھا چلو 10,000 روپیہ چاہیے تو وہ کو اشارہ کرتی نہیں ہے ہی نہیں, انکار کر دیا. تو اس نے کہا کہ بھی نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. تو اس نے پھر بھی کہا ماں جی 10,000 روپئے, کہتی چلو 3,000 ہی دے دو. پھر 3,000 اشارہ کیا نہیں, 1,000 روپئے 3,000 روپئے آ گئے. کہتا ٹھیک ہے پھر لو اپنی بیٹی سے بات کر لو. تو پھر روانوں کے فون میری امی سی تو میں نے پہلے کیا نہیں دسیا 10,000 بتا رہے ہیں میری بات سے آپ کی امی کا فکر یہ کہ اس کی ماں ہوتی تو 10,000 نہیں تھے اپنی ماں کے لیے. اور یہ رویہ جات جو ہے وہ اوپر کے سامنے آ رہے ہیں ہر جگہ. ارد آپ مجھ سے زیادہ ہی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بس بھروسے کی بات کر رہا ہوں, ایمان کی بات کر رہا ہوں. ہم ایمان کے ساتھ ایمان کو اپنے رشتوں میں بھروسے سے جی سکتے ہیں. اگر ایمان کو جینا ہے تو اپنے رشتوں میں بھروسہ قائم رکھیں. اور یہ رشتے جب ہم نبھائیں گے نا تو ہمارا جو ایک ایمان کی بنیاد پہ رشتہ قائم ہوتا ہے نا اپنے خالق کے حقیقی سے, خدا سے, یسوع سے, ہم اس رشتے کو بھی نبھانا سیکھ جائیں گے, ہم اس پر بھی عمل کرنا سیکھ جائیں گے. ایمان بہت ضروری ہے. ایمان میں اگر ہم پختہ ہے تو ہم اس رشتے کو جو ہمارا خالق کے ساتھ ہے اس کو بھی وفاداری کے ساتھ, تابع داری کے ساتھ جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں. اس کے مطابق 30 گنا, 60 گنا, 100 گنا پھل لا سکتے ہیں جب ہم اپنے روزمرہ کے جو رشتوں کو, تعلق کو نبھاتے ہیں ایمانداری, وفاداری کے ساتھ. تو پھر ہم اپنے خدا کے ساتھ بھی جو ہے رشتہ اس کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو, ایمان میں کوئی آپشنز نہیں ہے. میں لفظ انگلش بول رہا ہوں, آپشن نہیں بھی آپ اس کو چھوڑ کے اور کوئی مانگ, آپشن نہیں. ایمان میں کوئی بھی آپشن نہیں, آج ایک کل ہوتے نہیں. ایمان ایمان ہے, ایک ہی فوکس. بھائی میں نے اس ایمان میں جینا ہے تو پھر اسی میں جینا ہے, ٹھیک ہے, چلتا ہے کوئی گل نہیں. پھر کی انج نہیں, یہ گل نہیں ہے, چل اے نہیں تھی اور صحیح, یہ بھی نہیں, جو ہے وہی رہے گا, آپشن نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی نا. ہمارے ارد گرد بہت ساری چرچز ہیں, چل آج اتنے نہیں ہو اتنے کر لیں, پھر کی دعا ہی کرنی ہے نا, کہنے دیں گے نہیں, دعا ہی کرنی ہے نا. صحیح آسان لفظ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایمان جو ہے ہمارا خدا یسوع مسیح پر, جس نے 7 ساکرامنٹس بھی مقرر کیے ہیں. اور اس میں ایک ساکرامنٹ جس میں ہم جس کو منانے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے پاکی یوخرست کا. اور یسوع نے کہا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. اس لیے میں دہراتا ہوں کہ آپ جتنی بھی دعائیں کر لیں, جتنی بھی پرستش کر لیں, وہ اس کا مقابلہ نہیں, اس کی جگہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ مسیح خداوند کا بدن. کس کو حاصل کرتے ہیں؟ کس کو حاصل کرتے ہیں؟ مسیح کا بدن, یعنی کہ مسیح کو حاصل کرتے ہیں. تو دعا کیا ہے؟ مکالمہ ہے, گفتگو ہے. تو کیا کوئی شخص گفتگو سے زندہ رہ سکتا ہے؟ گلا نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ واسطے کرو یار, کی ہو گیا ہے؟ ہاں, کوئی گلا باتیں نہ زندہ رہ سکتی. کہ سارا دن بندہ باہر رہے, 24 گھنٹے گلا کرتا رہے, روٹی نہیں کھانی, میں پانی نہیں پینا, تو میں گلا ہی کرتا رہا, کوئی زندہ رہ سکتا؟ کیا خیال ہے؟ تو زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خوراک. اور روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسیح کا بدن اور خون. اور یہ کہاں ملتا ہے؟ پاک الطاعت.
تو کیویں تسی ایڈے بھولے ہو سکتے ہو کہ دعا ہی کرنی ہے؟ اور یہ بھی ایمان کے ساتھ حاصل کریں۔ میرے خیال کے مطابق آج ایمان کے حوالے سے جتنی آسان سے آسان باتیں ہم کر کے سیکھ سکتے تھے وہ سیکھی ہیں۔ آئے ہم اپنے رشتوں کو، اپنے ایمان کو سنبھالے رکھیں، ایمان کو سنبھالے رکھیں کہ خدا ہمیں بے شمار برکات سے نوازے۔ جب تک ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم نہیں ہوتے، خدا سے فضائل بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خداوند ہمارے ایمان کو بڑھائے، مضبوط کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اسے دل و جان سے پیار کر سکیں۔